لیکن پھر جو ہے داؤدی صاحب اٹھ کر کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بھی ہمارے عقیدے جیسا ہی ہے۔ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں خود کو کوسنے لگا کہ یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے دین ان کے گھر تک نہیں پہنچایا۔ اور پھر یہ سوچا کہ واہ داؤدی صاحب، واہ حمی صاحب، کیا بات ہے، جتنے بھی آپ عالم ہو، یہ آپ کے نتیجوں کا پھل ہے آج جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب ایمانی ساتھیوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دنوں سے ہماری عزیز کشمیر میں بوڑھی اماں جو ہے کافی وائرل ہے سوشل میڈیا پر، اور ہوتا یوں ہے کہ اچھا بل میں جو ہے پانی سوکھ جاتا ہے سارا، کہ 70 کے 80% پانی وہاں پہ سوکھ جاتا ہے، اور ایک بوڑھی اماں وہاں پر جاتی ہے اور وہاں پہ وہ دعا کرتی ہے، دعا ساری ٹھیک کرتی ہے، لیکن بیچ میں کچھ الفاظ ایسے کہہ دیتی ہے جو الفاظ شرک تک انسان کو لے جاتا ہے۔ ہمیں اس بوڑھی ماں سے محبت ہے، دل سے محبت ہے، اللہ گواہ ہے اس چیز کا، ہم ان کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان کے جو الفاظ ہیں انہوں نے تھوڑا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے معاشرے میں اور سوشل میڈیا پر، اور بہت سارے عالموں نے اس پر بیان دیے، اور داؤدی صاحب نے بھی اس پر کچھ کہا ہے جس پر مجھے بہت افسوس ہوا ہے، وہ آپ کو اس آگے ویڈیو میں ہم دکھائیں گے۔ تو اسی کے دوران میں نے بھی سوچا کہ میں نے تو ابھی اس پر ویڈیو نہیں بنائی تھی، میں نہیں چاہتا تھا ویڈیو بنانا، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو کم پتہ ہوتا ہے، جنہوں نے بہت کم سٹڈی کی ہوتی ہے، جو بہت کم جانتے ہیں، ان کے عقیدوں کو جو ہے اس چیز سے خطرہ ہو سکتا ہے، بہت سارے بھٹک سکتے ہیں اس چیز سے، اس ویڈیو سے، اس لیے میں نے سمجھا کہ میں بھی اس ویڈیو پر تھوڑی وضاحت کروں۔ تو دعا کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر اس ناگ صوب کہا ہے، کہ ناگ بابا کہا ہے کہ ہمیں پانی واپس دیجئے، کچھ ایسے الفاظ کہے انہوں نے۔ تو دیکھیے، جب بھی آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے یا اللہ کے ساتھ کسی کو مانگیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ دیکھیے، اگر آپ نے کوئی چیز کسی سے مانگنی ہو تو اس میں 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، وہ زندہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، وہ آپ کو سننا چاہیے۔ تیسری چیز، جو آپ اس سے مانگ رہے ہو اس کو دینے کی طاقت ہونی چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں اس میں ہیں، آپ مانگ سکتے ہو۔ اب آپ کسی بزرگ کو مانگیں گے، 2 منٹ کے لیے میں کہہ رہا ہوں، آپ کسی ولی اللہ کو مانگیں گے، آپ کسی اور شے کو مانگیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ وہ نہ آپ کے سامنے ہے، نہ وہ زندہ ہے، وہ اس دنیا سے فوت ہو چکا ہے، وہ برزخ کی زندگی میں چلا گیا ہے، وہ نہ آپ کو سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ دینے کی طاقت ہے۔ جب یہ 3 چیزیں آپ دیکھیں گے تو آپ سمجھ لیجئے گا میں نے شرک کر دیا۔ جیسے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں، سورہ رعد آیت نمبر 14 میں فرماتے ہیں کہ اسی کو پکارنا حق ہے، اللہ کو پکارنا حق ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا کسی کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا کچھ بھی جواب نہیں دیتے، مگر جیسے کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے منہ میں پڑ جائے، حالانکہ وہ پانی اس کے منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ ان منکروں کی جتنی پکار ہے سب گمراہی میں ہے۔ اب یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ ایسے ہی دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، واقعی تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ بھی تم ہی جیسے بندے ہیں، سو تم ان کو پکارو، پھر ان کو چاہیے کہ تمہارا کہنا کر دیں اگر تم سچے ہو۔ مطلب اوپن چیلنجز اللہ رب العزت جو ہے قرآن میں ہمیں بار بار دیتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، تم میرے سوا کسی سے مانگ نہیں سکتے، لیکن پھر جو ہے داؤدی صاحب اٹھ کر کہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ بھی ہمارے عقیدے جیسا ہی ہے، انہوں نے جو وہاں پہ دعا کی یا ناگ صوب ہمیں پانی واپس دے دے، انہوں نے یہ صحیح عقیدے کے ساتھ دعا کی اور یہی دعا جو ہے 24 گھنٹے میں وہاں پہ قبول ہو گئی۔ دیکھیے داؤدی صاحب، اس پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو یہاں پر اس دعا کو جائز کر دیا، یہ کس قرآن کی آیت میں، اور ایک حدیث مجھے اس پر آپ دکھا دیں کہ ایسے دعا کرنا جو ہے جائز ہے۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ اس بوڑھی اماں کی بالکل بھی غلطی نہیں ہے۔ ہاں، ایک غلطی ہے کہ خود دین کو پڑھا نہیں۔ جب انسان خود دین کو نہیں پڑھتا ہے تب ان جیسے عالموں کی وجہ سے، علماء سو کی وجہ سے، ان کا ایمان، ان کا مال سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے، ان کی عبادات بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں خود کو کوسنے لگا کہ یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے دین ان کے گھر تک نہیں پہنچایا۔ اور پھر یہ سوچا کہ واہ داؤدی صاحب، واہ حمی صاحب، کیا بات ہے، جتنے بھی آپ عالم ہو، یہ آپ کے نتیجوں کا پھل ہے آج جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر سٹیج پر چڑھ کے جو ہے اس کی بڑائی کرنا کہ انہوں نے جو کیا یہ سچ ہے۔ لیکن ہم آپ کو یہاں سے بھی کہتے رہیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ کے سوا نہ تم کسی کی عبادت کر سکتے ہو، نہ تم کسی کو پکار سکتے ہو۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس بوڑھی اماں کو بھی جو ہے اور ہم کو بھی صحیح دین پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔